السلام علیکم، صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر سائمہ زرار۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دے رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے تفہیم۔ تفہیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کے معنی سمجھ بوجھ کے ہیں، یعنی وہ عبارت جو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اس کی مشق کرتے ہیں، یعنی عبارت کو ہم بار بار دہراتے ہیں، اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر جو مشق دی جاتی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے سوال کے جواب ہم اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں سوالات سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو ہم دوبارہ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے جوابات لکھتے ہیں۔ جواب لکھتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مختصر جوابات لکھیں اور عنوان بھی مختصر ہی دیں اور اپنے الفاظ میں جواب لکھیں۔ آج جو ہم تفہیم کر رہے ہیں اس کا نام ہے شعر میسور، یعنی اس کا عنوان شعر میسور ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ تفہیم ٹیپو سلطان پر ہے۔ میسور ایک ریاست تھی جس کے حکمران ٹیپو سلطان تھے، اسی لیے ان کو شعر میسور بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ان کا تخت تھا، یعنی ٹیپو سلطان کا جو تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ شیر کی شکل کا بھی تھا اور وہ خود بھی بہت زیادہ بہادر اور جرأت پسند انسان تھے۔ ٹیپو سلطان ایک متقی پرہیزگار انسان تھے۔ آپ نماز، روزے اور شریعت کے بھی بہت پابند تھے۔ آپ کو انگریزوں سے شدید نفرت تھی۔ اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے آپ نے بہت کام کیے اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنا آپ کا عظیم مقصد تھا۔ آئیے تفہیم پڑھتے ہیں۔ شعر میسور نکالیے نردبان صفحہ نمبر 20۔ شعر میسور: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول ٹیپو سلطان کا ہے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی آزاد کرنے کے بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ٹیپو سلطان ایک عالم، ذہین، بہادر اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان ابھی 5 برس ہی کے تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت شاہی انداز میں شروع ہو گئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی جیسے فنون وغیرہ میں بھی مہارت حاصل کی۔ جرأت و بہادری جیسی صفات کے باعث شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں شیر میسور کہا جاتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ٹیپو سلطان 15 سال کی عمر سے ان جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی۔ انہوں نے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخری جنگ کے دوران میں ان کے چند ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ ہم نے عبارت پڑھی، اب ہم عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ٹیپو سلطان کو شیر میسور کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: جرأت و بہادری کے باعث شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں شیر میسور کہا جاتا تھا۔ نمبر 2، ٹیپو سلطان کی چند صفات لکھیے۔ ٹیپو سلطان ایک عالم، ذہین، بہادر اور پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی جیسے فنون وغیرہ میں بھی مہارت حاصل کی۔ سوال نمبر 3، ٹیپو سلطان کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ جواب: آخری جنگ کے دوران میں ان کے چند ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سوال نمبر 4، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس قول کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس قول کا مطلب ہے کہ شیر کی طرح بہادری سے ایک دن جینا گیدڑ کی طرح ڈر کر جینے سے بہتر ہے۔ درج ذیل جملوں میں درست یا غلط کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، ٹیپو سلطان ذہین، بہادر اور پرہیزگار انسان تھے۔ صحیح۔ نمبر 2، ٹیپو سلطان کا پسندیدہ جانور ہاتھی تھا۔ غلط۔ نمبر 3، ٹیپو سلطان کے والد نے ان کی تعلیم و تربیت گھریلو انداز میں شروع کروائی۔ غلط۔ نمبر 4، سلطان حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ صحیح۔ نمبر 5، ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی۔ غلط۔ بچوں، تفہیم شعر میسور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نردبان صفحہ نمبر 21 مکمل کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔